اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور خدا رحمت نازل کرے ہمارے سردار اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر، اور ان پر سلام ہو۔ خدایا تیری حمد ان تمام فیصلوں پر جو تیرے اولیاء کے بارے میں جاری ہوئے ہیں، جن کو تو نے اپنے لیے خالص اور منتخب قرار دیا ہے اور اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، جبکہ تو نے ان کے لیے ان بہترین اور دائمی نعمتوں کو اختیار کیا ہے جو تیری بارگاہ میں ہیں، اور ان کے لیے ان بہترین اور دائمی نعمتوں کو اختیار کیا ہے جو تیری بارگاہ میں، اور ان کے لیے ان بہترین اور دائمی نعمتوں کو اختیار کیا ہے جو تیری بارگاہ میں، اور ان کے لیے کوئی زوال اور عزم حلال نہیں ہے اس کے بعد کہ تو نے ان سے ان دنیا دنا کے درجات میں اور اس کی آرائش و زیبائی کے سلسلہ ذوق کی شرط کر لی، اور انہوں نے تجھ سے اس بات کا وعدہ کر لیا، تجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کریں گے، تو نے انہیں قبول کر لیا اور اپنے سے قریب تر بنا لیا، اور ان کے لیے بلند ترین ذکر اور واضح تعریف کو پیش کر دیا، اور ان کے یہاں اپنے ملائکہ کو اتار دیا، اور انہیں اپنی وحی کے ذریعے محترم بنا دیا، اور اپنے علم سے نواز دیا، اور انہیں اپنی بارگاہ کے لیے ذریعہ اور اپنی رضا کے لیے وسیلہ قرار دے دیا۔ ان میں سے بعض کو اپنی جنت میں ساکن بنایا، اور پھر انہیں وہاں سے رخصت کر کے دنیا میں بھیج دیا، اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کر کے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ہلاکت سے اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دی، اور بعض کو اپنے لیے خلیل بنا لیا، اور انہوں نے آخری دور میں صداقت کی زبان کا سوال کیا تو نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے بلند و بالا قرار دے دیا، اور بعض سے درخت کے ذریعے کلام کیا، اور ان کے لیے ان کے بھائی کو پشت پناہ اور بوجھ ہٹانے والا قرار دے دیا، اور بعض کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور انہیں واضح نشانیاں عطا کر دی، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کر دی، اور ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ حیات مقرر کر دیا، اور ان کے لیے اولیاء منتخب کیے جو ایک کے بعد ایک دین کے محافظ ہیں، ایک مدت سے دوسری مدت تک اپنے دین کو قائم کرنے اور اپنے بندوں پر اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ حق اپنے مرکز سے ہٹنے نہ پائے اور باطل اہل حق پہ غلبہ نہ کر سکے، اور کوئی شخص یہ نہ کہنے پائے کہ تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول کیوں نہ بھیج دیا، اور ہمارے لیے نشان ہدایت کیوں نہ قائم کر دیا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کا اتباع کر لیتے، یہاں تک کہ تیرے امر کا سلسلہ تیرے حبیب تیرے شریف بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ خدا ان پر ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل کرے، وہ ویسے ہی شریف تھے جیسے تو نے انہیں بنایا تھا، تمام مخلوقات کے سردار اور تمام منتخب بندوں میں منتخب، اور تمام چنے ہوئے بندوں سے افضل، اور تمام معتبر افراد مکرم محترم، تو نے انہیں تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا، اور انہیں تمام انس و جن کی طرف مبعوث کیا، اور ان کے لیے تمام مشرق و مغرب کو ہموار کر دیا، اور براق کو مسخر کر دیا، اور انہیں اپنے آسمان کی بلندیوں تک لے گیا، اور تمام ماضی اور مستقبل کے علوم کا خزانہ دار بنا دیا، اور دنیا کے خاتمے تک اس کے بعد روب و خوف کے ذریعے ان کی مدد کی،
اور جبرائیل و میکائیل اور ان تمام فرشتوں کے ذریعے محفوظ بنا دیا جن پر تیری نمائندگی کی نشانیاں تھیں، اور تو نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے گا، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور یہ سب اس وقت ہوا جب تو نے انہیں صداقت کے مرکز پر مستقر کر دیا اور ان کے لیے ان کے اہل کے لیے اس پہلے گھر کو قرار دیا جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو مکے میں اور بابرکت اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تو نے اعلان کر دیا ہے اے اہل بیت علیہ السلام، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد تو نے مرکز رحمت محمد و آل محمد علیہ السلام کا اجر اپنی کتاب میں ان کی مودت کو قرار دے کر اعلان کر دیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا علاوہ اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور تو نے کہہ دیا کہ میں نے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب تیری بارگاہ کے لیے راہ ہدایت اور تیری رضا کے لیے بہترین مسلک بن گئے۔ پھر جب ان کے دن تمام ہو گئے تو انہوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قوم کا ہادی مقرر کر دیا، اس لیے خود عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ انہوں نے مجمع عام کے سامنے اعلان کر دیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، خدایا جو اسے دوست رکھے اسے دوست رکھ، اور جو اسے دشمن کرے جو اس سے دشمنی کرے تو اسے دشمن رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو اس کو چھوڑ دے تو اسے نظر انداز کر۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کا میں نبی ہوں اس کے علی امیر ہیں، اور فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں اور تمام لوگ مختلف شجروں سے ہیں۔ اور علی علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی منزل پر قرار دیا اور ان سے کہا کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، صرف میرے بعد نبی نہ ہوگا۔ اور پھر اپنی بیٹی سردار نساء عالمین کا ان سے عقد کر دیا اور ان کے لیے مسجد میں وہ سب حلال کر دیا جو خود ان کے لیے حلال تھا، اور ان کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے۔ پھر انہیں علم و حکمت کا خزانہ دار بنا دیا اور اعلان کیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جو شہر میں داخل ہونا چاہے اسے دروازے پہ آنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یا علی تم میرے بھائی وسیع اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرے گوشت سے، تمہارا خون میرے خون سے، تمہاری صلح میری صلح ہے اور تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح پیوست ہے جس طرح میرے گوشت اور خون میں، اور تم کل حوض کوثر پر میرے جانشین ہوگے اور تم میرے قرض کو ادا کرو گے اور میرے وعدوں کو پورا کرو گے، اور تمہارے شیعہ
نور کے منبر پر ہوں گے، ان کے چہرے تابناک ہوں گے، وہ میرے گروہ جنت میں میرے ہمسایہ ہوں گے۔ اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت کبھی نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ پیغمبر کے بعد گمراہی میں ہدایت اور تاریکی میں نور۔ اللہ کی مضبوط ریسمان ہدایت اور اس کا سیدھا راستہ تھے، ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ رشتہ داری کی قرابت میں اور نہ دین کے سوابق میں، اور کوئی ان کو ان کے مناقب میں پا بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ ہر امر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر تھے۔ ان دونوں ان کی اولاد پر رحمت نازل کرے، اور وہ تعویل قرآن یہ شان سے یاد کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے اس راہ میں عرب کے سرداروں کو زیر کیا، ان کے بہادروں کو قتل کیا، ان کے بھیڑیوں کو فنا کر دیا، تو ان کے دلوں میں بدر اور خیبر اور حنین وغیرہ کے کینے ذخیرہ ہو گئے، اور انہوں نے ان کی عداوت پر اتفاق کر لیا اور ان سے مقابلے پہ سر جوڑ کر متحد ہو گئے، یہاں تک کہ بیعت توڑنے والوں، دشمنان اسلام کو مقابلے پر لانے والوں اور دین سے نکل جانے والوں کو قتل کر دیا۔ اور جب اپنی مدت حیات پوری کر لی اور انہیں دور آخر کے بدترین انسان نے قتل کر دیا، دور قدیم کے بدترین انسان کے تابع تھا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت کے حکم کی ہدایت کرنے والوں کے بارے میں ایک کے بعد ایک مخالفت ہوتی رہی، اور امت ان کی ناراضگی پر مصر اور ان سے تعلقات قطع کر لینے اور ان کی اولاد کو دور کر دینے پر متفق رہی، علاوہ ان چند افراد کے جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حق کی رعایت کے لیے وفاداری سے کام لیا، تو جو قتل کیے گئے وہ قتل کر دیے گئے، اور جو گرفتار کیے گئے وہ گرفتار کر لیے گئے، اور جو در بدر کر دیے گئے، اور ان کے حق میں فیصلہ الہی اس طرح جاری ہوا جس میں بہترین ثواب کی امید کی جاتی ہے، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے اس کا وارث قرار دیتا ہے، اور آخرت صرف صاحبان تقویٰ کے لیے گئے، اور ہمارا پروردگار پاک و بے نیاز ہے، اس کا وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے، وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور وہ صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام کے پاکیزہ کردار افراد، خدا ان دونوں ان کی اولاد پر رحمت نازل کرے، پر رونے والوں کو رونا چاہیے، اور انہی پر ندبہ کرنے والوں کو ندبہ کرنا چاہیے، اور انہیں جیسے افراد کے مصائب پر آنسو بہانا چاہیے، اور فریاد کرنے والوں کو فریاد کرنا چاہیے، اور نالہ و شیون کرنے والوں کو نالہ و شیون اور شور گریہ بلند کرنا چاہیے۔ کہاں ہے حسن اور کہاں ہے حسین، جانم حسین جانم حسین، اے جان جانم حسین، جانم حسین جانم حسین، اے جان جانم حسین۔ کہاں ہے اولاد حسین علیہ السلام؟
نیک کردار کے بعد نیک کردار، صادق کے بعد صادق، کہاں ہے راہ ہدایت کے بعد دوسرا راہ ہدایت، کہاں ایک منتخب کے بعد دوسرا منتخب، روزگار کہاں گئے، طلوع کرتے ہوئے آفتاب کہاں ہے، چمکتے ہوئے ماہتاب کہاں ہے، روشن ستارے کہاں ہیں، دین کے لہراتے ہوئے آفتاب کہاں ہیں، چمکتے ہوئے ماہتاب کہاں ہیں، روشن ستارے کہاں ہیں، دین کے لہراتے ہوئے پرچم اور علم کے مستحکم ستون کہاں ہیں، وہ بقیت اللہ جس سے ہدایت کرنے والی طرح پیغمبر سے دنیا خالی نہیں ہو سکتی کہاں ہے، وہ جسے سلسلہ ظلم کو قطع کرنے کے لیے مہیا کیا گیا کہاں ہے، جس کا کجی اور انحراف کو درست کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے کہاں ہے، وہ جس سے ظلم و تعدی کو زائل کرنے کی امید وابستہ ہے کہاں ہے، وہ جسے فرائض و سنن کی تجدید کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے کہاں ہے، وہ جسے مذاہب اور شریعت کو دوبارہ منظر عام پر لانے کے لیے منتخب کیا گیا کہاں ہے، وہ جس سے کتاب اور خدا، وہ جس سے کتاب خدا اور اس کے حدود کی زندگی کی امیدیں وابستہ ہیں کہاں ہے، دین اور اہل دین کے آثار کا زندہ کرنے والا کہاں ہے، اہل ستم کی شوکت کی کمر توڑنے والا کہاں ہے، شرک و نفاق کی عمارت کو منہدم کرنے والا کہاں ہے، فسق و معصیت اور سرکشی کرنے والوں کو تباہ کرنے والا کہاں ہے، گمراہی اور اختلاف کی شاخوں کا کاٹ دینے والا کہاں ہے، انحراف اور خواہشات کے آزاد کو محو کر دینے والا کہاں ہے، کذب اور افترا پردازیوں کی رسیوں کو کاٹ دینے والا کہاں ہے، سرکشوں اور باغیوں کو ہلاک کرنے والا کائنات و عناد و گمراہی کے ذمہ داروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے والا کہاں ہے، دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا کہاں ہے، تمام کلمات کو تقوی پر جمع کرنے والا کہاں ہے، وہ دروازہ فضل خدا جس سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے کہاں ہے، وہ جو اللہ جس کی طرف کہاں ہے، وہ جو اللہ جس کی طرف اس کے دوست متوجہ ہوتے ہیں کہاں ہے، وہ سلسلہ جو زمین و آسمان کا اتصال قائم کرنے والا ہے کہاں ہے، وہ جو روز فتح کا مالک ہے اور پرچم ہدایت کا لہرانے والا ہے کہاں ہے، وہ نیکی اور رضا کے منتشر اجزاء کو جمع کرنے والا ہے کہاں ہے، انبیاء اور اولاد انبیاء کے خون ناب کا بدلہ لینے والا کہاں ہے، شہید کربلا کے خون ناب کا مطالبہ کرنے والا اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں، زہرا کے لاڈلے پر جا اپنی وار دیتا، تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا، حر کی طرح سے میں بھی عادات سے جنگ کر کے انسانیت کا چہرہ
خون سے نکھار دیتا، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، جب رن سے آ رہی تھی آواز استغاثہ، پر درد کس قدر تھا انداز استغاثہ، شاید نہ تھا جہاں میں کوئی سوائے اصغر، ہوتا جو رائے حق میں دم ساز استغاثہ، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، ہر بزم ہر زبان پر ہے کربلا کے چرچے، تا حشر کم نہ ہوں گے آل ابا کے چرچے، عباس سے با وفا سے دادے وفا جو ملتی ہوتے گلی گلی میں، میری وفا کے چرچے، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں، وہ جس کی ظلم و افترا کرنے والے کے مقابلے مدد کی جانے والی ہے، کہاں ہے وہ مستر جس کی دعا مستجاب ہونے والی ہے، وہ جب بھی دعا کرے کہاں ہے، ساری مخلوقات کا سربراہ صاحب صلاح و تقوی کہاں ہے، رسول مصطفیٰ کا فرزند اور علی مرتضی کا دلبر اور خدیجہ کا نور نظر اور فاطمہ کبریٰ کا لخت جگر، رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند اور علی مرتضی علیہ السلام کا دلبر اور خدیجہ علیہ السلام کا نور نظر اور فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا لخت جگر، تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور میرا نفس تیرے لیے سپر اور محافظ ہے، مکرم سرداروں کے فرزند ہے، مکرم اشراف کے فرزند ہے، ہدایت یافتہ ہدایت کرنے والوں کے فرزند اے مہذب اور پاکیزہ خصال منتخب افراد کے فرزند ہے، شریف ترین بزرگوں کے فرزند ہے، پاکیزہ اور طیب حضرات کے فرزند اے منتخب روزگار سرداروں کے فرزند اے مکرم اور محترم ہدایت کے مناروں کے فرزند ہے، چمکتے ہوئے ماہتابوں کے فرزند اے روشن چراغوں کے فرزند اے زود دیتے ہوئے شہابوں کے فرزند اے تابناک ستاروں کے فرزند اے واضح راہ ہدایت کے فرزند اے روشن پرچمائے دین کے فرزند اے کامل علوم کے فرزند اے سنن کے فرزند اے معصور آثار و دین کے فرزند اے موجود معجزات کے فرزند اے واضح دلائل کے فرزند اے صراط مستقیم کے فرزند اے ضیاء عظیم کے فرزند اے اس کے فرزند جو کتاب خدا میں
خدا کے نزدیک علی اور حکیم ہے، اے آیات و بینات کے فرزند، اے ظاہر اور روشن دلائل کے فرزند، اے واضح اور ظاہر برہانوں کے فرزند، اے کامل دلیلوں کے فرزند، اے وسیع ترین نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ و محکمات کے فرزند، اے یاسین اور ذاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، ہے اس کے فرزند جو قرب خدا میں اس قدر بڑھا کہ دو کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، اور وہ خدا علی اعلیٰ سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تیرا مستقر اور مرکز دوری نے کہاں پایا ہے، اور کس زمین نے تجھے بسا رکھا ہے، مقام رضوا ہے یا کوئی خط عرض یا مقام طوا ہے۔ میرے لیے بہت سخت ہے کہ دنیا کو دیکھوں اور تو نظر نہ آئے، اور نہ تیری آواز سنوں نہ تیری گفتگو۔ میرے لیے یہ بہت سخت ہے کہ بلائیں آتا کیے رہے اور تجھ تک نہ میری فریاد پہنچے اور نہ شکایت۔ میری جان قربان، تو ایسا غائب ہے جو کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوا۔ میری جان قربان، تو ایسا بعید ہے جو کبھی ہم سے دور نہیں ہوا۔ میری جان قربان، تو ہر مشتاق کی آرزو ہے، وہ مومن مرد یا عورت جس نے تجھے یاد کیا اور تجھ سے اظہار محبت کیا۔ میری جان قربان، تیرے عزت کے پاسبان پر جس کی برابری نہیں ہو سکتی، میری جان قربان، تیری بزرگی کے بنیادی حصے دار پر جس کا مقابلہ ممکن نہیں، میری جان قربان، تجھ نعمتوں کے قدیم ترین مرکز پر جس کی مماثلت نہیں ہو سکتی، میری جان قربان، تجھ شرف کے برابر کے شریک پر جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ میرے مولا، کب تک آپ کے بارے میں حیران و سرگرداں رہوں گا، اور کس انداز سے تیرے بارے میں خطاب کروں گا اور کیسے راز و نیاز کروں گا۔ میرے لیے بہت سخت بات ہے کہ سب کا جواب سنوں اور تیرا جواب نہ سنوں۔ یہ بڑی سخت منزل ہے کہ میں گریہ کروں اور دنیا تجھے نظر انداز کر دے۔ میرے لیے بہت سخت بات ہے کہ سارے حالات و مصائب صرف تجھی پر گزرتے رہیں، یا کوئی میرا مددگار ہے جس کے ساتھ مل کے گریہ ازاری کروں، یا کوئی فریادی ہے جس کی تنہائی میں اس کی مساعدت کروں، یا کوئی اور آنکھ ہے جس میں خش و خاشاک ہوں تو میں اس کا بے چینی میں ساتھ دے سکوں۔ کیا فرزند رسول، کیا کوئی تیرا کوئی راستہ ہے جو تیری منزل تک پہنچا سکے؟ اور کیا ہمارا آج کے دن اپنے کل سے متصل ہوگا؟ کیا ہم اس سے استفادہ کر سکیں؟ آخر ہم کب آپ کے سیراب کرنے والے چشموں پہ وارد ہوں گے، اور کباب شیری سے سیراب ہوں گے کہ اب پیاس کا عرصہ بہت طویل ہو گیا۔ آخر کب ہماری صبح و شام آپ کی خدمت میں ہوگی کہ ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں؟ کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نصرت الہی کے پرچم کو لہرا رہے ہیں؟ کب آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے ارد گرد حاضر ہیں اور آپ قوم کی قیادت کر رہے ہوں، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہو، دشمنوں کو ذلت اور عذاب کا مزہ چکھا دیا ہو، اور سرکشوں اور حق کے منکروں کو ہلاک کر دیا ہو، اور مغروروں کے سلسلے کو قطع کر دیا ہو، اور ظالموں کی جڑوں کو کھاڑ دیا ہو، اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ خدایا رنج و غم اور بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیرے پاس
مدد کا سارا سامان ہے، اور تو آخرت و دنیا دونوں کا مالک ہے۔ تو اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے، اپنے مصیبت زدہ بندے کی مدد کر، اور اے مستحکم طاقت والے اسے اس کے مولا کی زیارت کرا دے، اور اس کے رنج و غم اور درد و تکلیف کو ظاہر کر دے، اور اس کی تشنگی کو رفع کر دے۔ اور اے وہ خدا جو عرش کا حاکم ہے اور جس کی طرف سب کی باز گشت اور انتہا ہے، خدایا ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ولی کی زیارت کے مشتاق، جو تجھے اور تیرے نبی کو یاد دلانے والا ہے، اور جس کو تو نے ہمارے لیے پناہ گاہ اور سہارا بنایا ہے، اور ہمارے لیے قیام کا ذریعہ اور پناہ کا سہارا بنا کر قائم کیا، اور ہم میں کے صاحبان ایمان کے لیے امام بنایا۔ تو ہماری طرف سے تحیت اور سلام پہنچا دے، اور اس طرح ہمارے اعزاز میں اضافہ فرما، اور ان کے مرکز کو ہمارا مرکز اور ہماری منزل کو قرار دے، اور اپنی نعمت کو اس طرح مکمل کر دے کہ انہیں ہمارے سامنے منظر عام پر لے آ، یہاں تک کہ ہمیں اپنی جنت میں وارد کر دے، اور اپنے مخلص شہیدوں کی رفاقت نصیب کر۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل کر، اور صلوات نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ان کے جد و تیرے رسول سردار اکبر ہیں، اور ان کے باپ پر جو سردار اصغر ہیں، اور ان کی جد ماجدہ جو صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد علیہ السلام ہیں، اور جن کو بھی تو نے ان کے نیک کردار آبا و اجداد میں منتخب قرار دیا ہے، اور خود ان پر بھی بہترین مکمل ترین تمام دائم و قائم و کثیر و وافر صلوات جو تو نے کسی منتخب مختار اور چنے ہوئے بندے پہ نازل کی ہے، اور ان پر وہ رحمت نازل کر جس کی عدد کی حد نہیں ہے، اور جس کی مدت کی انتہا نہیں ہے، اور جس کی وسعت کا خاتمہ نہیں ہے۔ خدایا ان کے ذریعے حق کو قائم کر اور باطل کو فنا کر دے، اپنے دوستوں کو بلندی عطا فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر، اور ہمارے ان کے درمیان اس طرح کا رابطہ قائم کر دے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ان کے بزرگوں کی رفاقت حاصل ہو، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان کے دامن سے وابستہ ہوں اور ان کے سائے میں پناہ لے سکیں، اور ہماری مدد کر کے ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں، اور ان کی اطاعت کی کوشش کریں، اور ان کی نافرمانی سے پرہیز کریں، اور ہم پر یہ احسان کر کے ان کی رضا حاصل ہو جائے، اور ہمیں ان کی مہربانی اور رحمت اور دعا اور خیر عطا فرما کہ جس سے ہم تیری وسیع رحمتوں کو حاصل کر سکیں اور تیرے نزدیک کامیاب ہو سکیں، اور ہماری نماز کو ان کے ذریعے مقبول بنا دے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہماری دعا کو مستجاب قرار دے، اور ہمارے رزق کو وسعت عطا فرما، اور ہمارے رنج و غم میں ہماری کفایت فرما، اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اور ہماری طرف اپنے صاحب کرم چہرے سے توجہ فرما، اور ہمارے تقرب کو قبول فرما، اور ہماری طرف ایسی نظر کرم فرما جس کے ذریعے ہم تیری بارگاہ میں عزت کی تکمیل کر سکیں، اور اس کے بعد اپنے جود و کرم کے رخ کو ہماری طرف سے موڑ، اور ہمیں ان کے جد کے جامع کوثر ان کے دست کرم سے مکمل طور پر سیراب فرما۔ اس کے بعد ہمیں اپنے جود و کرم کے رخ کو ہماری طرف سے نہ موڑنا، اور ہمیں ان کے جد کے جامع کوثر ان کے دست کرم سے مکمل طور پر سیراب فرما، جس کے بعد پھر تشنگی نہ پیدا ہو۔ اے سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے، اللہم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل